Limitations of outsourcing ERP. In this module, we will discuss the challenges that organizations face by outsourcing ERP system. تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے hidden cost. Outsourcing is a cost effective but at times hidden costs are involved while signing the contract. تو even though کہ outsourcing companies اس وجہ سے کرتی ہیں to reduce the cost, لیکن اگر ٹرمز اینڈ کنڈیشن آپ صحیح طریقے سے ڈیسائیڈ نہیں کر پائے یا کوئی ایسی ہڈن کاسٹ ہے جو آپ نے پہلے ایکسپیکٹ نہیں کی ہے, تو ایٹ دا ٹائم جب ٹرمز اینڈ کنڈیشن ڈیسائیڈ ہو رہی ہیں تو اس میں ہڈن کاسٹ کی وجہ سے ہو سکتا ہے کاسٹ زیادہ بڑھ جائے. رسک آف ایکسپوزنگ کانفیڈینشیل ڈیٹا. آؤٹ سورسنگ انوالو رسک آف ایکسپوزنگ کانفیڈینشیل کمپنی انفارمیشن ٹو تھرڈ پارٹی. تو دیر مائٹ بی اے پاسبلٹی کہ جب آپ دوسری کمپنی کے ساتھ, تھرڈ پارٹی کمپنی کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو کوئی کانفیڈینشیل انفارمیشن, فائنینشیل انفارمیشن اس کمپنی تک پہنچ جائے یا اس کمپنی سے شیئر ہو جائے, جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کانفیڈینشیل انفارمیشن اب اس کمپنی کے پاس موجود ہے. Synchronizing the deliverables. Choosing wrong partners of outsourcing may lead to stretched delivery time frames, substandard quality output. تو اگر آپ یو آر ناٹ کیئرفل وائل سلیکٹنگ دی آؤٹ سورسنگ کمپنی, تو دیر مائٹ بی اے پاسبلٹی کہ وہ کام جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کم ٹائم میں اور ود اسپیسیفک پرائز وہ نہ ہو پائے, یا اگر وہ ہو رہا ہے تو وہ سب اسٹینڈرڈ ہو, اس کی کوالٹی ٹھیک نہ ہو. تو وین یو آر چوزنگ دی رائٹ آؤٹ سورسنگ پارٹنر, تو آپ پہلے ریسرچ کریں, فائنڈ آؤٹ کریں اس کمپنی کا کیا ایکسپیرینس ہے, انہوں نے کس کلائنٹ کے ساتھ کام کیا ہے, ان کسٹمر کے ساتھ آپ فیڈ بیک ان سے کلیکٹ کریں. دین یو میک اے ڈیسیژن کہ جو بھی آپ آؤٹ سورسنگ کانٹریکٹ ٹرمز اینڈ کنڈیشن ڈیسائیڈ کر رہے ہیں وہ ایز پر پرائس ہو, ایز پر ٹائم ہو, اور جو بھی کوالٹی ریلیٹڈ ایشوز ہیں وہ آپ پہلے ہی ڈیسائیڈ کر لیں تاکہ ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ کلیئر ہو جائیں. لیک آف فلیکسیبلٹی. آؤٹ سورسنگ کانٹریکٹ may prove too rigid to accommodate change. ہو سکتا ہے کہ ایٹ دا ٹائم آف سائننگ آپ نے دونوں پارٹیز نے, جو کمپنی اور دوسری جو تھرڈ پارٹی کمپنی ہے, انہوں نے ٹرمز اینڈ کنڈیشن ڈیسائیڈ کر لی, لیکن اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ نے اوور لک کر دیا ہو کہ اگر کوئی چینج آتی ہے تو وہ کیسے ہوگی. تو دین اٹ مے لیڈ ٹو انفلیکسیبلٹی, جس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی چینج جو ہے دین اٹ ول کم آن اے ہائی پرائز. تو آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل وین یو آر سائننگ دا کانٹریکٹ ود دا آؤٹ سورسنگ پارٹنر, تاکہ اگر کوئی چینجز آتی ہیں اس کانٹریکٹ کے اندر وہ کیسے ہوں گی, کس پرائز پہ ہوں گی, اور اس کا میکینزم کیا ہوگا. کلچرل کلیش. بزنس پروسیسز اینڈ مینرزم فالوڈ بائی آؤٹ سورسنگ آرگنائزیشن کین بی ڈفرنٹ فرام آرگنائزیشن کلچر. اب یہ ہو سکتا ہے کہ ایک کمپنی جو ویسٹرن ملک میں موجود ہے وہ, اور جو ایک کمپنی جو ایشیا میں موجود ہے, ان دونوں کا ڈفرنٹ کلچر ہے. تو جو بھی آپ کی ایکسپیکٹیشن ہے دونوں کمپنیز کی, کمپنی وہ جو سروسز لے رہی ہے اور دوسری کمپنی آؤٹ سورسنگ پارٹنر, تاکہ جو بھی کلچرل مینرزم ہیں ان کو سامنے رکھا جائے, جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ اوپن کمیونیکیٹ ہو, دونوں پارٹیز کو پتا ہو کیا کام کیسے کس وقت پہ کس پرائس میں ہوگا, اور جو بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے وہ ڈیسائیڈ ہو جائیں تاکہ جو کلچرل کلیش ہے اس سے ریلیٹڈ کوئی ایشو نہ آئے. لاس آف ویژن. آؤٹ سورسنگ ارینجمنٹ آفن ریزلٹ ان لاس آف انسٹیٹیوشنل نالج. اب دیر مائٹ بی اے پاسبلٹی کہ جو انسٹیٹیوشن کمپنی کا ہے وہ انسٹیٹیوشنل نالج لاس ہو جائے اس وجہ سے, کیونکہ دے آر ان اے کانٹریکٹ ود اندر کمپنی جس میں کانفیڈینشیل انفارمیشن بھی شیئر ہو سکتی ہے, یا کوئی ایسی انفارمیشن جو وہ نہیں شیئر کرنا چاہتے وہ بھی ان کو بتانی پڑے گی تاکہ آؤٹ سورسنگ پارٹنر اپنا کام بہتر طریقے سے کر سکے. مینجمنٹ ڈیفیکلٹیز. چینجز ایٹ آؤٹ سورسنگ کمپنی میں لیڈ ٹو فرکشن. اب جب آپ نے کمپنی آؤٹ سورسنگ پارٹنر کے ساتھ کانٹریکٹ کیا تو ہو سکتا ہے وہاں پہ مینجمنٹ کوئی اور ہو, لیکن وہاں پہ اگر مینجمنٹ چینج ہوئی ہے تو جس کی وجہ سے اس آؤٹ سورسنگ پارٹنر کی کمپنی کے اندر بھی کچھ چینجز ایکسپیکٹڈ ہیں. تو اگر کوئی ایسا ایشو یا کوئی ایسا سینیریو ہوگا تو دین دیٹ, اگر ٹرمز اینڈ کنڈیشن آپ نے ڈیسائیڈ کی ہوئی ہیں وہ دونوں کلیئر ہیں, دونوں پارٹیز اس میں ایگریڈ ہیں, تو پھر اس طرح کا کوئی ایشوز اگر آتا ہے تو وہ ایزیلی جو ہے مینج ہو سکتا ہے. انسٹیبلٹی. آؤٹ سورسنگ کمپنی کوڈ گو آؤٹ آف بزنس. اگر آپ نے جب سلیکٹ کیا آؤٹ سورسنگ پارٹنر وہ اگر فائنینشلی اسٹیبل نہیں رہا اور وہ اب بزنس میں نہیں موجود, تو دین ایکچولی آپ کی ساری انرجی, ریسورسز, ٹائم
جو اس آؤٹ سورسنگ پارٹنر کے ساتھ لگ رہا تھا اب وہ سارا لاس ہو جائے گا. جو نالج یا جو کوئی انفارمیشن آپ نے ان کے ساتھ شیئر کی ہے وہ بھی لاس ہو جائے گی. مس الائنڈ ایکسپیکٹیشن. Companies outsourcing often cannot anticipate changes in business circumstances resulting in surprise charges, delayed delivery. تو مس الائنڈ ایکسپیکٹیشن اگر دونوں سائڈ سے ہوں گی تو دین پروجیکٹ سکسیسفل نہیں ہوگا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جب آپ کسی بھی آؤٹ سورسنگ کمپنی کو سلیکٹ کریں اسے پراپر ریسرچ کریں, فائنڈ آؤٹ کریں ان کی ریپوٹیشن مارکیٹ میں کیا ہے. جب کانٹریکٹ آپ لکھ رہے ہیں اور اس پہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں اور سائن آف کر رہے ہیں وہ آپ بڑا کیئرفلی اس کو ریویو کریں. جو ٹائم لائن انہوں نے دی ہے آپ کے سروسز کو ڈیلیور کرنے کی وہ اس پہ آپ جو ہے ان کو کمیونیکیٹ کریں, ان کو بتائیں, اور جو بھی پرائس ہے اس کو آپ نیگوشیٹ کر کے اسے ڈیسائیڈ کریں. اس سے ہوگا کیا؟ اس سے یہ ہوگا کہ جو کوالٹی کی ایکسپیکٹیشن آپ کی ہے وہ آپ ان تک پہنچا دیں, ان کو بتا دیں, تاکہ جو بھی وہ کام آپ کے لیے کر رہے ہیں وہ بہتر طریقے سے ود ان ٹائم, ود ان بجٹ اور ود ان ایکسپیکٹیشن کریں.